تیسری پیشن گوئی یہ ہے کہ محمدی بیگم کے بارے میں اس نے کہا تھا زوجنا کہا، اور اس پہ 7 طرح کے فیصلے سنائے تھے تفصیلی۔ علماء نے اس پہ مستقل رسائل لکھے ہیں محمدی بیگم پر۔ تو اس میں 6-7 فیصلے تھے، قرآنی آیات تھیں کہ اللہ کی طرف سے یہ اٹل فیصلہ زوجنا کہا، ہم نے آسمانوں پہ نکاح کر دیا، لیکن یہ ہاتھ ملتا رہ گیا جب سلطان احمد آپ کے لاہور قصور میں پٹی کا علاقہ ہے، اس کو بیاہ کے لے گیا، ڈولی اٹھا کے لے گیا، اور منقوا ہے آسمانی مرزا کی ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ تیسری پیشن گوئی۔ پھر جب اس نے کہا پٹی پٹی گئی کہ بس اب اس کی خیر نہیں، اس نے جڑ دی یہ پیشن گوئی کہ یہ جو مرزا سلطان بیگ لے گیا ہے یہ 2.5 سال میں فوت ہو جائے گا۔ 2.5 سال میں کہاں فوت ہونا تھا، مرزا خان گامہ خود پٹی میں مر گیا اور سلطان احمد بعد تک جیتا رہا۔ چوتھی پیشن گوئی بھی اس کی جھوٹی ثابت ہوئی۔ 5ویں پیشن گوئی اس کی یہ تھی کہ مرزا نے کہا تھا کہ میرے نکاح میں اللہ عورتیں لائے گا، ایک کمواری دوسری بیوہ۔ فجے کے ماں تو ویسے ملکہ تھی، وہ کہتے ہیں کہ نصرت جہاں سے نکاح ہوا اس سے 10 بچے پیدا ہوئے، اس کے تھے کس کے بھی تھے وہ ہماری بحث سے خارج ہے۔ تو اب اس کے ایک بیوہ سے نکاح ہونا تھا، مرزا گامہ خود بیوہ ہو گیا۔ 1908 تک یہ انتظار ہی کرتا رہا کہ وہ رشتہ کہاں سے آئے گا، حالانکہ نبوت کے رشتے کے فیصلے اللہ آسمانوں پہ کرتے ہیں، اور دنیا جہان کی جو سب سے پاکیزہ عورت ہوتی ہے اللہ اس کو اپنے نبی کے بستر پہ لاتے ہیں۔ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم جیسی نہ پہلے تھی نہ اب ہے نہ آئندہ ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ 5ویں پیشن گوئی تھی کہ بیوہ کے ساتھ میرا نکاح ہوگا، شاید یہ اس انتظار میں ہو کہ مرزا سلطان احمد مرے گا، محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی۔ یہ خود مر گیا، نہ اس کی زندگی میں سلطان احمد مرا اور نہ ہی محمدی بیگم مری۔ یہ 5ویں پیشن گوئی بھی اس کی یوں کیوں جھوٹی ہوئی، جس سے اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا۔ 6ٹھی پیشن گوئی اس کی یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب نیا نیا مجدد بنا تھا یہ کبھی کسی سے پنگا کبھی کسی سے پنگا، نہ ادھر چنگا نہ ادھر چنگا، کبھی عیسائیوں سے مناظرے ہو رہے ہیں، کبھی ہندوؤں کو للکارا جا رہا ہے، کبھی وہاں سے مار کھا کے آ رہا ہے۔ تو اس نے مناظرہ کیا پادری عبداللہ آتھم سے، اور یہ مناظرہ بڑا مشہور مناظرہ ہے اور کئی دن مسلسل چلتا رہا۔ امرتسر میں ہوا تھا الوہیت مسیح کے نام پر، اس کے ساتھ اور بھی کئی مولوی تھے اس وقت، کیونکہ اس کی نبوت کا اعلان نہیں تھا۔ تو بہرحال ایسی بحثوں میں الجھا، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ آخر تنگ آ کے مرزے نے پیشن گوئی جڑ دی کہ آتھم 15 ماہ کے اندر اندر ہاویے میں گرا دیا جائے گا، یعنی 15 مہینے کے اندر اندر وہ مر جائے گا۔ اگر یہ میری پیشن گوئی پوری نہ ہو تو میں ہر سزا اٹھانے کے لیے تیار ہوں، مجھے ذلیل کیا جائے، روسیا کیا جائے، چہرے پہ کالس ملی جائے، گلے میں رسا ڈالا جائے، مجھے پھانسی دے دی جائے، لیکن میں اللہ جل جلالہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا۔ زمین آسمان ٹل جائیں لیکن اس کی باتیں نہیں ٹلیں گی۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لیے سولی تیار رکھو، اور تمام شیطانوں، بدکاروں اور لعنتیوں سے مجھے زیادہ لعنتی قرار دو۔ یعنی اس قسم کی باتیں، جیسے یہ پیشن گوئی پورا کرنا
اس کا اپنے ہاتھ کا کام تھا، لیکن جس تاریخ کو اس عبداللہ آتم نے مرنا تھا، اس نے بڑے وظیفے کروائے اور وہ پڑھ کے جو ہے گولیاں کنویں میں گرائیں، سانپ پہ چھوڑنے کی کوشش کی کہ جتنے لوگوں کے سامنے عزت ہوگی، اور ایسے میں نے بلند دعوے کیے ہیں، لیکن وہ دن گزر گیا، عبداللہ آتم ہٹا کٹا بیٹھا رہا، عیسائی جلوس نکالتے رہے، انہوں نے شریف نصب کر دی، وہ کالک لے کے اس کے گھر میں آگے گدھے تیار کر دیے، لیکن یہ صاحب اندر چھپے بیٹھے رہے، باہر آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ پیشن گوئی جہاں اس کو جھوٹا کر کے گئی، اس نے بدبخت نے اسلام کو بھی جھوٹا قرار دے دیا اور بڑی ذلت کروائی اسلام کی، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا لیڈر تھا یہ، اور اپنے آپ کو مجدد کہتا تھا۔ تو بہرحال یہ پیشن گوئی بھی جھوٹی ہوئی۔ اگلی پیشن گوئی اس سے بڑی مزیدار ہے۔ ایک اس کا مرید تھا منظور احمد، میں مختصر کرتا ہوں۔ اس کی بیوی کو امید ہوئی، یہ ایسے کاموں بڑا دلچسپ کم بخت، ایسی باتوں کا بڑا رسیہ تھا، اور میں کیونکہ مسئلہ سن رہی ہیں، ایسے حوالے کہ اللہ نے میرے ساتھ غلط کام کیا، فعل رجولت کیا جو مرد بیوی سے کرتا ہے، پھر مجھے امید ہوگی 10 ماہ میں اسی امید میں رہا، پھر مجھ سے پیدائش ہوئی، میں نے دیکھا میں ولد میں بن گیا، ایک الگ سے بحث ہے۔ تو یہ مرزا منظور احمد اس کا کوئی تعلق والا تھا، صوفی صاحب تھے، اس کی بیوی کو امید ہوئی، تو اس نے جڑ دی پیشن گوئی کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ہوتے رہتے ہیں لڑکے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا اس کے 2 نام ہوں گے۔ اس کی کتاب تذکرہ ہے جس کو قرآن پاک کا درجہ دیا جاتا ہے، اس کے 615 صفحے پہ یہ پیشن گوئی موجود ہے۔ 2 نام ہوں گے، ہو جاتے ہیں، ایک داد کے رکھ لیتے ہیں، نام کے رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، نام بھی خود ہی تجویز کر دیے، بشیر الدولہ، نمبر 2 عالم کباب، یہ 2 نام اس کے ہوں گے۔ ابھی کچھ دن اور گزرے تھے، اس نے کہا بھائی بڑا مبارک بچہ ہے، اس کے 4 نام ہوں گے، ایک تیسرا نام شادی خان ہوگا، چوتھا نام کلیمت اللہ خان ہوگا۔ ابھی یہ صفحہ 616، 15 پہ 2 نام تھے، صفحہ 616 تذکرہ میں 4 نام آگے، پھر صفحہ 620 پہ پہنچا کہ نہیں اس لڑکے کے 9 نام ہوں گے، ناصر الدین، خلق دین، فلاں دین، اور 9واں نام ہوگا ہاذا یوم مبارکن، یہ نام ہے 9واں، ہاذا یوم مبارکن۔ اب اندازہ کیجیے 9 نام والا لڑکا منظور احمد کے ہاں ہوگا، لوگ انتظار میں، دور تک ہوائیں پھیل گئی، وہ 9 نام والا لڑکا، اور مولانا محمد جلندری فرمایا کرتے تھے سارے نام پیارے ہیں، لیکن آخری نام ہے ہاذا یوم مبارک، یہ بڑا ہی پیارا ہے، اگر اس پیدا ہو جاتا تو کیسے پکارتے ہاذا یوم مبارکن۔ تو بہرحال جب پیدائش کا وقت ہوا تو لڑکی پیدا ہو گئی، اور کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا چلو بھائی اب نہیں پھر ہو جائے گا، اب لڑکی کے بعد اس کی ماں فوت ہو گئی، 9 نام والا لڑکا آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اور خود اندازہ کیجئے گا یہ پیشن گوئی کی سچی یا جھوٹی۔ زیر رب بولیں چلو میرا گلا خراب ہے، آپ تو ماشاء ٹھیک ہے نا، تو یہ 9 نام والا لڑکا آج تک پیدا نہیں ہوا، اب مائی مر کی پیدا کہاں سے ہونا تھا۔ اس سے بھی دلچسپ سے کا 3 سال کے اندر مکہ مدینہ میں ریل گاڑی چلے گی۔ ریل گاڑی کیا چلنی تھی، سلطنت عثمانیہ کے اندر جو کام ہوا تھا ریل کے اوپر، وہ بھی لانے وغیرہ بچھی تھی، وہ پھاڑ کے انہوں نے الگ کر دی، اور یہ اب کتنے سال 1908 سے لے کر 1908 میں مرزا مارا، آج کتنے سال ہو گئے، آج تک مکہ مدینہ میں ٹرین نہیں چلی۔ تو یہ پیشن گوئی بھی اس کی کیا ہوئی جی، جھوٹی ہوئی۔ اور اس نے جو دوسری بیوی نصرت جہاں سے شادی کی تھی، اب شروع میں جب امید ہوئی، اس کو پھر بھی خیال آیا کہ میں اس کے بارے میں پیشن گوئی کروں، چنانچہ اس نے پیشن گوئی کر دی کہ میری بیگم جس کو میں نے اتنا سونا چڑھایا ہوا ہے، اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا، بہت ہی ہاذا غلام حلیم، بڑا بردبار، بڑا فلاں ہوگا،
لڑکا یہ لڑکی کی پیدائش کے وقت لڑکی پیدا ہو گئی کہ کوئی بات نہیں آئندہ ہو جائے گی. پھر اگلے دفعہ پھر جناب والا لڑکا پیدا ہو, بشیر احمد اس کا نام رکھا گیا. لیکن چند ماہ کے بعد بشیر احمد بھی فوت ہو گیا. پھر پریشان ہوا کہ اب کیا کریں. اب مرزا نور الدین بھیروی ساس سے کہا کہ ویسے کرو, آپ کو بشیر احمد اول تھا, پیشن گوئی بشیر احمد ثانی کی ہوگی. یہ جو بشیر احمد ایم ایس کا ہے یہ دوسرا بشیر احمد ہے. اب اندازہ کیجئے کیا اس طرح پیشن گوئی پوری ہوئی کہ جھوٹی؟ جھوٹی ہوئی ہے پیشن گوئی بھی. پھر آج کے سبق کی آخری پیشن گوئی, یہ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ مولانا ثناء اللہ امرسری سے آخری فیصلہ, جو سچا ہوگا بچ جائے گا, جھوٹا ہوگا اس کی زندگی میں مر جائے گا. ابھی یہ ثناء اللہ امرسری اس کی زندگی کے 41 سال بعد, یہ بھی سال بھی نہیں گزرا تھا کہ مرزا قادیانی مر گیا, اور ثناء اللہ امرسری 41 سال بعد ہجرت کر کے سرگودا آ گئے تھے, اور سرگودا میں آ کے 1949 میں فوت ہوئے. اور مرزا قادیانی کا فوت ہوا 1908 میں. 41 سال بعد مرا, اور کہا تھا یہ میری فیصلہ کن پیشن گوئی ہے, جو جھوٹا ہوگا مر جائے گا, سچا ہوگا بچ جائے گا. تو یہ پیشن گوئی بھی بالکل عام بچہ چھوٹا سا وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کے بقول خود مرزا قادیانی جھوٹا ہے. تو آج کے سبق کا خلاصہ کہ جو سچا ہوتا ہے اس کی باتیں بھی پیشن گوئی میں سچی ہوتی ہیں, جو جھوٹا ہوتا ہے اس کی پیشن گوئیاں بھی جھوٹی ہوتی ہیں. اور یہ ہمارا بھی ایک اصول اور معیار ہے, اور اس معیار کو مرزا قادیانی خود مانتا ہے. انہیں 5 7 10 پیشن گوئیاں آپ کے سامنے رکھی, 10 یاد نہ صحیح 9 نام والی یاد کر لو, یا مکہ مدینے والی یاد کر لو, اور یا آپ پھر محمدی بیگم والی یاد کر لو, ریل گڈی والی یاد کر لو, کوئی تو یاد ہوگی. اس سے آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ کہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا, اس کے دعوے جھوٹے, اس کے ماننے والے جھوٹے. اللہ سے دعا اللہ مجھے آپ کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے.